السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور اس کے عہد حکومت کے اندر ایک اللہ والا، ایک ولی، ایک بزرگ، ایک نیک انسان تھا کہ جو لوگوں سے دور ایک مقام کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، اس لیے بادشاہ نے اس ولی کو، اس بزرگ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اور آپ مجھ سے دور زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں میرے پاس آ جائیں اور میرے دربار میں، میرے محل میں میرے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اس بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ ناگوار نہ ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ اس نے کہا کہ پوچھو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اگر میں آپ کے پاس یا آپ کے دربار میں، آپ کے محل میں آ جاؤں اور آپ اگر مجھے کسی دن اپنی باندیوں میں سے کسی باندی کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا رویہ میرے ساتھ کیسے ہوگا؟ بادشاہ نے جب ان بزرگوں کی یہ بات سنی انہیں بڑا غصہ آیا اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ اے فاسق، میرے دربار سے نکل جا۔ کیا تیری اس قدر جرت ہے کہ تو ابھی آیا نہیں ہے اور آنے سے پہلے جو ہے تو ایسی باتیں سوچ رہا ہے؟ تو وہ بزرگ اس بادشاہ سے کہنے لگے، ان لی ربا کریما لو ارا منی 70 ذنبا فی اليوم ما غضب علی ولا طردنی عن بابی ولا احرمنی رزقه فکیف افارق بابه۔ فرمایا کہ میرا ایک ایسا عظیم اور کریم پروردگار ہے کہ اگر وہ دن میں 70 مرتبہ بھی مجھے گناہ کرتا ہوا دیکھے تو پھر بھی وہ میرے اوپر غضبناک نہیں ہوتا اور نہ میرے اوپر اپنے رزق کا دروازہ بند کرتا ہے اور نہ ہی مجھے اپنے دروازے سے دھتکارتا ہے۔ تو میں کس طریقے سے اپنے اس پروردگار کے دروازے کو، اس کے در کو چھوڑ کر کے تمہارے در کے اوپر آ جاؤں کہ تم سے میری ایک غلطی بھی نہیں دیکھی جا سکتی، کہ ایک غلطی کا صرف میں نے ذکر کیا اور اس کے اوپر تم اتنے سیخ پا ہو گئے، اتنے غصے ہو گئے۔ تو اگر خدا نخواستہ اگر حقیقت میں مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے، کیا معاملہ کرتے۔ تو جو رب میرے اوپر اس قدر رحیم ہے، اس قدر مہربان ہے، میں اس کے در کو چھوڑ کر کے کیا تمہارے در کے اوپر آؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما احد اصبر على اذن يسمعه من الله تعالى انهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويؤتيهم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، کہ کفار اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک اور ساجد ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ وہ انہیں رزق سے محروم نہیں کرتا، پھر بھی انہیں رزق عطا فرماتا ہے، پھر بھی انہیں صحت اور سلامتی عطا فرماتا ہے،
پھر بھی انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اگر یہ بندے توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور صدق دل سے معافی مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کس قدر معاملہ فرمائیں گے۔ معزز سامعین، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس دل کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے پناہ دیں گے۔ اور اسی طرح جس کے دل کے اندر اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ تو اس لیے انسان کو ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف اور خشیت بھی نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے اور اپنی مہربانی سے دور بھی نہ فرمائے، اپنی رحمت اور اپنی مہربانی بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔